اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا میرا پروگرام ہے. اس پروگرام میں ڈاکٹر نور حسن صاحب کو بھی آنا تھا جو عارف دعویٰ سینٹر کے آرگنائزر ہیں اور قرآن کے مترجم ہیں انگلش میں، لیکن ناصافیت طبع کی وجہ سے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکے ہیں. میں عالی جناب جمال ارکن صاحب سے گزارش کروں گا اور شیخ ابو سعید فیضی صاحب سے گزارش کروں گا اور شیخ ثناء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ شیخ نور حسن صاحب کی عدم موجودگی میں ان کے صاحبزادے انجینئر احمد سہیل صاحب کو گفٹ سے نوازیں. ڈاکٹر نور حسن صاحب نے قرآن کی خوب خدمات کی ہے اور میرا ٹرانسلیشن کیا ہے اور وہ آ نہیں سکے، لیکن آپ نے ایک قرآن کا جس کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے مہمان خصوصی آئیں گے آپ میری طرف سے قرآن کا 2 نسخہ مترجم انگلش کا دے دیجیے گا. اس لیے میں شیخ ثناء اللہ صاحب خالد تیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں. ان کو قرآن بطور ہدیہ دینے کے لیے میں خود ہی انجینئر احمد سہیل نائب صدر عارف دعویٰ سینٹر اور ماسٹر فیض احمد صاحب صدر عارف دعویٰ سینٹر سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن شیخ ثناء اللہ صاحب کو بطور ہدیہ پیش کریں. اس کے علاوہ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ شہر کے ایک معزز فقیر جس کا نام ابھی آپ نے سنا ہے ڈاکٹر نور حسن صاحب، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے نہ صرف اپنے قوم کا نام روشن کیا بلکہ شہر کا بھی نام روشن کیا، جن کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں. ڈاکٹر نور حسن صاحب نے قرآن کا جو ترجمہ انگلش میں کیا ہے 9 سالوں میں پورا کیا ہے. ڈاکٹر نور حسن صاحب نے قرآن کا ترجمہ 9 سالوں میں پورا کیا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا قرآن جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن انگلش ٹرانسلیشن ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا قرآن رات 2 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد لکھا گیا ہے. اس قرآن کی تفسیر میں بہت ساری سائنٹیفک باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی اس کی تفسیر سائنس کے حوالات کے ساتھ لکھی گئی ہے. یہ قرآن اب تک 3 بار شائع ہو چکا ہے اور ہاتھوں ہاتھ فوراً چلا گیا. بہت سارے غیر مسلم حضرات اس کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن پر 9 سال کام کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 2017 سے قرآن پر لیکچر دینا شروع کیا اور آج 90 سال میں ان کا لیکچر 24ویں پارے میں چل رہا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو 4 یا 5 سالوں میں پورے قرآن پر ان کا لیکچر مکمل ہو جائے گا. ان کا ایک لیکچر پورے ملک میں 2000 سے زائد لوگ سنتے ہیں. قرآن پر لیکچر کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پروگرام جس کے تحت قرآن کی ایک لفظ کا اردو اور انگریزی معنی اور یہ لفظ کس صورت کا کس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ سب بتاتے ہیں، جس کے ذریعے لوگ ایک دن میں قرآن کے ایک لفظ کا اردو اور انگریزی معنی مطلب سمجھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ عارف دعویٰ سینٹر ہر سال قرآن کی کسی ایک صورت پر انگلش زبان میں مسابقہ کراتا ہے جس سے طلباء کو اسی صورت کے بارے میں مکمل معلومات ہو جاتی ہے اور ان سے. اس کے علاوہ عارف دعویٰ سینٹر عربی زبان کو سکھانے کے لیے عربک لرننگ کوچنگ سینٹر بھی چلاتا ہے. اسی طرح سے RFDC کے بہت سارے کام میں تو قابل تعریف یقیناً جس کو ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے وقت کی قلت ہے. ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف دینی میدان ہی میں عبور حاصل ہے بلکہ عالمی سیاست پر گہری نظر ہے. فورن میڈیا میں بھی آپ کی ایک اچھی پہچان ہے. کئی ایک امریکی سیاستدان آپ کے رابطے میں بھی رہتے ہیں اور عالمی سیاست سے متعلق آپ کی رائے پر کان بھی دھرتے ہیں اور آپ کی انہی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. جامعہ ہاضہ کی طرف سے میری طرف سے جامعہ کی طرف سے آپ کی خدمت کو ریکگنیشن کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے مانتے ہوئے ان کی خدمات کو کہ آپ نے کچھ کیا ہے. یو ہیو ڈن سمتھنگ، آپ نے کچھ کیا ہے. آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہماری طرف سے ایک سرٹیفکیٹ اور ایک ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے. جس ایوارڈ کو دینے کے لیے میں اسٹیج پر جتنے بھی مہمان موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج کے سامنے آئیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہے
وہ نہیں آ سکے، لیکن ان کی نیابت کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے انجینئر احمد صہیب صاحب ان کی طرف سے وہ ایوارڈ لیں گے۔ لیکن مہمان تشریف فرمائے، میں ان سے گزارش کروں گا مولانا مسعود صاحب جی اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ ان کے صاحبزادے احمد صہیب صاحب اور احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ آئیے آپ لوگ فوٹو بنا لیں، ویڈیو بنا لیں۔